الحمد لله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. صدق اللہ العظیم. میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 14 ستمبر 2023 کے اس درس قرآن میں میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی 3 آیات، آیت نمبر 98، 99 اور آیت نمبر 100 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ جو آخرت سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور باغی ہیں اور آخرت کے منکر ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے منکر ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا۔ اور آج جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ان کے اخروی انجام کو، آخرت میں جو ان کا انجام ہوگا اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، اے مشرکین تم جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تم بھی اور جن کی تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ بھی حصب جہنم، جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ جہنم کا یعنی تم سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر جس طرح ایندھن کے ساتھ آگ بھڑکائی جاتی ہے اسی طرح تمہارے ساتھ بھی جہنم کی آگ کو مزید تپایا اور بھڑکایا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ دیکھیں دنیا میں لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے تھے ان میں بے جان چیزیں بھی داخل ہیں، جیسے لوگ درختوں کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اسی طرح پتھروں کی عبادت بھی کرتے ہیں، پتھروں کی مورتیاں بناتے ہیں ہاتھ سے، جیسے ہندو لوگ انہوں نے مورتیاں بنائی ہوتی ہیں۔ کافر مشرکین مکہ جو مکہ کے مشرک تھے انہوں نے بھی مورتیاں بنائی ہوئی تھی پتھروں کی۔ تو ان کی عبادت بھی کرتے تھے جو بے جان چیزیں، اور ان کی عبادت بھی کرتے تھے کہ جو انسان گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام گزرے ہیں، بعض ایسے بھی تھے کہ ان کی بھی عبادت کرتے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ان کو خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے، عیسائی قرار دیتے ہیں، اور عزیر علیہ السلام جیسے یہودی ان کو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اس طرح اور بھی ایسی ہستیاں گزری ہیں کہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں۔ بعض مشرک لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ان کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے ہیں، ان کی قبروں کے اوپر سجدہ ریز ہوتے ہیں، سجدے کرتے ہیں قبروں پر۔
یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اور جن کی تم عبادت کرو جہنم کا ایندھن ہوں گے، اس سے وہ ان کے خدا مراد ہیں جو اللہ کے نبی نہ ہوں، اللہ کے ولی نہ ہوں اور نیک لوگ نہ ہوں، بلکہ بے جان پتھر مورتیاں جن کی عبادت کرتے وہ جہنم میں ان کا ایندھن ہوں۔ اس لیے ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں وہ داخل ہی نہیں ہے جو اللہ کے کوئی نبی گزرے ہیں یا اللہ کے ولی گزرے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر ماں کا لفظ ہے۔ کس کا لفظ ہے؟ انکم وما تعبدون، تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن چیزوں کی، کہ ماں آتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے۔ ماں کس کے لیے آتا ہے؟ غیر ذوی العقول، یعنی اس کے لیے آتا ہے جو عقل نہ رکھتا ہو، شعور نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے آتا ہے، بے جان ہو، تو اس لیے یہ اس میں داخل ہی نہیں۔ اور آگے بھی چل کر آئے گا، اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں بھی یہ ہے کہ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، تو ماں کا لفظ آیا تو ماں آتا ہے اس کے لیے کہ جو غیر ذوی العقول ہو، عقل نہ رکھتا ہو۔ تو اس سے مراد وہ ہیں معبود جو بے جان ہیں یا جو غیر ذوی العقول ہیں، جیسے پتھر و مورتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر خطاب بھی مشرکین مکہ کو ہے۔ کس کو ہے جی؟ جو مکہ کے مشرک تھے ان کو خطاب ہے اس آیت۔ اور وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ جو مکہ کے مشرک تھے وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ مورتیوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پتھر تراش کر ان کی مورتیاں بنائی ہوئی تھیں، ان کی وہ عبادت کرتے، وہ مراد ہے۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں یا اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں یا کرتے تھے، تو وہ اس سے مراد نہیں ہے کہ وہ کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ اور دوسری ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے لو کان ہؤلاء آلہۃ، اب ان کو کیوں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا جب کہ ان کے تو گناہ کوئی نہیں؟ یہ جو مورتیاں ہیں، پتھر ہیں، ان کو کیوں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا؟ تو یہ اس لیے ان کو ڈالا جائے گا کہ تاکہ عملی طور پر اس بات کا مظاہرہ ہو جائے مشرکین مکہ کی آنکھوں کے سامنے، مشرکین کے سامنے، کہ دیکھو جن کو تم نے دنیا میں خدا بنا رکھا تھا وہ کتنے بے بس ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے، تو تمہیں وہ کیسے جہنم کی آگ سے بچائیں گے یا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائیں گے؟ تو یہ ایک قسم کا مشرکین کو حسرت اور افسوس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مورتیوں کو بھی جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرک ہیں یہ جہنم میں جب داخل ہوں گے تو ان کے لیے چیخ و پکار کی آواز ہوگی، چیخیں ماریں گے۔ جیسے کوئی بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی اچانک کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی، چیخ نکلتی ہے اس کی، یہ بھی جہنم میں چیخیں ماریں گے عذاب کی تکلیف کی وجہ سے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور یہ جہنم میں کچھ بھی سن نہیں سکیں گے، جہنم میں کچھ بھی سن نہیں سکیں گے۔ اب کیسے نہیں سن سکیں گے جبکہ ان کے کان تو موجود ہوں گے، تو پھر یہ کیسے نہیں سن سکیں گے؟ تو وہ اس لیے نہیں سن سکیں گے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ پر ہے کہ جب ایسے نافرمانوں کو، کافروں کو جہنم والے دن اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن وہ بہرے ہوں گے۔ کیا ہوں گے جی؟ دنیا میں یہ حق بات سے بہرے بن جاتے تھے، جب قرآن ان کو سنایا جاتا تھا، نبی کا فرمان سنایا جاتا تھا تو بہرے بن جاتے تھے، سنتے نہیں تھے، کان تھے ان کے لیکن دھیان نہیں رکھتے تھے، اس کو صحیح طرح سن کر اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر میں سچ مچ کر ان کو بہرا بنا دیں، سچ مچ کا کیا کر دیں گے؟ بہرا بنا دیں۔ جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ پر ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، جو بھی میرے ذکر سے دنیا میں منہ موڑتا ہے میں اس کی معیشت کو، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے۔
ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کے قرآن سے یا دین سے منہ موڑتا ہے، نماز سے منہ موڑتا ہے، تو ہم کیا کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، سب کچھ ہونے کے باوجود ہی پریشان ہی رہے گا۔ اور دوسری سزا یہ دیں گے آخرت میں کہ نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، قیامت والے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں۔ یہ پوچھے گا بندہ کہ اللہ میری تو آنکھیں تھیں، مجھے آپ نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آنکھیں تو تھیں لیکن تیرے پاس دنیا میں حق بات آئی تھی، میرے نبی آئے تھے، میرا قرآن آیا تھا، تو ان سے اندھا بن گیا تھا، آنکھیں ہونے کے باوجود بھی تو نے ان کی طرف قبولیت کی نظر سے دیکھا نہیں تھا، اس لیے آج تمہیں ہم نے اندھا کر کے اٹھایا۔ ہم نے بھی تمہیں آج بلا دیا، دنیا میں تو نے ہمیں بلا دیا تھا، آج ہم نے تمہیں بلا دیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا لا یسمعون، وہ سن نہیں سکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بہرا کر دیں گے آخرت میں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان الباغی تھے۔ دوسری آیت میں ہے قرآن پاک میں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، یہ کافروں کو، اللہ تعالیٰ کے نافرمان الباغیوں کو قیامت والے دن ہم جب جمع کریں گے، ان کے چہروں کے بل وہ اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے اور گونگے ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جب جہنم میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دفعہ نا دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم جو گناہ کے کام کرتے تھے آپ کو ناراض کر وہ نہیں کریں گے، نیکی یہ کام کر کے واپس آئیں، کیا کریں گے؟ ایک دفعہ اور مہلت دے دیں، دوبارہ دنیا میں بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ایسا نہیں، ایسا میرا قانون ہی نہیں ہے، دنیا کی زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، بہت قیمتی ہے، اس کو قیمتی بنانا چاہیے، اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، بس وہ تو ایک وقت تھا جو گزر چکا ہے، اب یہاں سے واپسی نہیں ہے، تو پھر بولنے کی کوشش کریں گے بار بار، جہنمی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں کچھ نجات کا راستہ مل جائے تاکہ ہم دوبارہ تیاری کر کے آ جائیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، تم چپ ہو جاؤ اس اخسؤوا فیہا، اس جہنم میں، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات نہ کرو، اور مجھ سے بات نہ کرو۔ جب اللہ تعالیٰ یہ حکم دیں گے بس اس کے بعد پھر ان کی زبان بند ہو جائے گی، کیا ہو جائے گا؟ ان کی زبان بند ہو جائے گی، بات نہیں کر سکیں گے، اور پھر سن بھی نہیں سکیں گے، نہ سن سکیں گے، نہ بول سکیں گے، اور نہ دیکھ سکیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، وہ جہنم میں کچھ بھی سن نہیں سکیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے پناہ نصیب فرمائے۔ تو یہاں تک ذکر تھا اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں اور باغیوں کے انجام کا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کا آخری انجام ذکر کریں گے کہ جو میرے دنیا میں نیک بندے تھے، جو مجھے یاد کرتے تھے، جو مجھے وحدہ لا شریک مانتے تھے، جو میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر ایمان رکھتے تھے، نماز قائم کرتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، توفیق ہو تو حج کرتے تھے، جتنے بھی نیک اعمال وہ بجا لاتے مجھ سے ڈرتے تھے، ان کا آخری انجام کیا ہوگا وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 98 سے لے کر آیت نمبر 100 تک کا اردو ترجمہ۔ انکم وما تعبدون، بے شک تم، وما تعبدون، اور جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، حصب جہنم، یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، جہنم کا ایندھن ہے، انتم لہا واردون، تم اس جہنم میں داخل ہونے والے ہو، جہنم میں داخل ہونے والے ہو، اترنے والے ہو، داخل ہونے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ خدا ہوتے، معبود ہوتے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے تھے، اگر یہ خدا ہوتے، معبود ہوتے،
تو ما وردوہا، تو یہ اس جہنم میں داخل نہ ہوتے، جہنم میں داخل نہ ہوتے، اسی کو وہ تو عذاب کی جگہ ہے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ سب کے سب اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں ایمان موجود نہیں، توحید پر ایمان، توحید نہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، ان جہنمیوں کے لیے جہنم میں چیخ و پکار کی آواز ہوگی۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ اس جہنم میں سن نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں ایسی جہنم سے پناہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا یا مولانا انك انت التواب الرحیم۔ مولا کریم ہماری حاضری قبول فرما، نماز فجر قبول فرما، درس قرآن قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک نماز پر، درس قرآن پر استقامت نصیب فرما۔ جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، حاضرین محفل کی جو بھی جائز دلی حاجت سب کی جائز حاجات پوری فرما، جنہوں نے دعا کا کہا ہے ان کی بھی حاجات پوری فرما۔ مولا کریم سب پر اپنا فضل فرما، کرم فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما، جو برسر روزگار ان کے حلال روزگاروں میں، کاروباروں میں برکت و ترقی عطا فرما، پوری دنیا اور اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کو اسلام و عزت اور سرخروئی نصیب فرما۔ جتنے بھی دینی مدارس ہیں، مساجد ہیں، خانقاہ ہیں، علماء حق کی یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے اس مدرسے جامعہ محمدیہ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، جتنی بھی ضروریات ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما، جتنے بھی بھائی خدمت کرتے ہیں قبول فرما کر اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما، سب پر اپنا فضل فرما، کرم فرما، اپنی رحمت